الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو لوگ اپنے نماز خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، نماز میں خشوع کی کیفیت پیدا کرتے ہیں، نماز میں خشوع کا ارادہ ہے، چاہت ہے، ورنہ جو نمازیں اس کے بغیر پڑھی جائیں گی اس کو حضور علیہ السلام نے منافق کی نماز کہا، مومن کی نماز نہیں کہا۔ تلک صلاۃ المنافق ینقر کنقر الدیک، یہ منافق کی نماز ہے کہ بیٹھا گپ شپ کر رہا تھا، عین جماعت کھڑے ہوتے وقت بھاگ کے آیا، کھڑا ہو گیا اور ٹھونگے مار کے مرغ کی طرح سلام پھیرا اور فارغ ہو گیا۔ حضور نے فرمایا یہ منافق کی نماز ہے۔ اسے کیا جی لگا، اس میں کیا ملا، کیا تعلق مع اللہ پیدا ہوا؟ کچھ بھی نہیں، بس انتظار انتظار انتظار۔ فرمایا کہ منافق سورج دیکھتا رہتا ہے دیکھتا رہتا ہے، اب باتیں کرتا رہتا ہے یا دنیا داری کرتا رہتا ہے، جب بالکل ڈوبنے کے قریب آتا ہے، جو جلدی جلدی بھاگ کے آتا ہے کہ کہیں اثر چھوٹ نہ جائے، اب پھر وہ مرغ کے ٹھونگوں کی طرح 4 ٹھونگے مار کے سمجھتا ہے کہ میں نے نماز پڑھ لی، تو اس کو منافق کی نماز کہا۔ مومن کی نماز الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو جی لگا کر بڑی پسند کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ عوام میں بھی کچھ بندے ہیں جو نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ یہ کسی دوسری دنیا میں چلے گئے، ایسے جی لگا کے پڑھتے ہیں نماز۔ خواص میں بھی کچھ بندے ہیں، لیکن عام طور سے ہماری نمازیں فریضے کو تڑخانے کے واسطے ہیں کہ بس فرض ادا ہو جائے ہمارا کسی۔ نماز ایک پسند، ایک خواہش، ایک امنگ، ایک آرزو بن جائے اپنی، تو وہ کہاں؟ الا ماشاء اللہ، جس کو اللہ نے نصیب کر دیا ہے وہ بانصیب ہے، سعادت مند ہے، خوش قسمت ہے۔ اب ہمیں خوش قسمتی اور سعادت مندی کے معنی بھی نہیں معلوم، اگر اردو میں سنے ہوئے ہیں تو کون خوش نصیب ہے بھائی؟ جس کو امریکہ کا ویزا مل گیا، اس سے بڑا خوش نصیب دنیا میں کون ہے؟ میرے بچوں کو ویزا لگ گیا، اس سے بڑا خوش نصیب کون ہے؟ ہم نے اگر خوش نصیبی کا کوئی معنی سمجھا تو اتنا سمجھا، اس سے زیادہ کچھ نہیں سمجھا۔ بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ ایک مومن کو نماز پڑھنے کا ذوق شوق پیدا ہو جائے، ذوق شوق پیدا ہو جائے۔ تو خشوع عبدیت ہے، خشوع ضرورت ہے، اختیاری طور پر جتنا کر سکتے اتنا کرو۔ کیا ہے آپ کے اختیار میں؟ اپنے ارادے سے نماز کے لیے چلنا، زبردستی کی بات نہیں۔ اذان ہوئی تو کس نے بلایا؟ اوہو اللہ اکبر، زمین آسمان کا مالک ہمیں بلا رہا ہے، ہماری جان کا مالک ہمیں بلا رہا ہے، چلو فوری چلو، اپنی خوشی سے چلے۔ وضو گھر سے بنا کے چلے، بہت بڑی نعمت ہے، ہر قدم پر گناہ معاف ہوگا، ہر قدم پر نیکی بڑھائی جائے گی۔ لیکن موقع نہ ہوا تو مسجد ہی میں آ کے کر لو، وضو اچھی طرح کرے، اور پھر جب نماز کے لیے آئے تو تحیۃ المسجد پڑھیں، یا نماز سے پہلے کی سنتیں ہیں تو وہ سنتیں ادا کرتے، کیونکہ نوافل میں نیتوں کا تداخل ہو سکتا ہے، یعنی آپ سنت پڑھیں اور نیت تحیۃ المسجد کی بھی کر لیں تو دونوں ادا ہو جائیں گی، الگ سے کرنے کی ضرورت نہیں، وہ بھی ادا ہو جائے گی، وہ بھی ادا ہو جائے گی۔ تو یا تو تحیۃ المسجد پڑھیں، اور اگر سنت ہے تو سنت ہی پڑھ لیں، وقت کم ہے تو، نہیں تو دونوں پڑھیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے خشوع میں مدد ملے گی، کیونکہ اب تک نماز والا عمل نہیں کر رہا تھا، وہ تو نماز والا ذہن نہیں بن رہا تھا، ابھی تحیۃ المسجد پڑھتے ہی نماز والا ذہن بن گیا اس کا، اور جو دوسرا والا ذہن تھا وہ پیچھے ہٹ گیا، پیچھے چلا گیا۔ اب جو اس کا اپنا ماحول ہے، وہ کرنٹ پوزیشن وہ نماز والی ہے، تو دھیان نماز کے قریب آ گیا، سنتیں پڑھ لی اور قریب آ گیا۔ اور جب امام نے فرض نماز شروع کرائی تو جب ہم فرض نماز کے لیے تحریمہ کو ہاتھ اٹھائیں گے تو غیر اللہ کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیں گے۔ یہ ہاتھ اٹھوائے جاتے ہیں نا، یہ غیر اللہ کو پیچھے پھینک دو، سامنے صرف اللہ، اب کوئی نہیں۔
اور اس کے سامنے کھڑے ہو. جو پڑھتے ہیں اس کے معنی پر توجہ رکھو. معمولی سے اذکار ہیں نماز کی، کوئی بھی یاد کر لے سکتا ہے. کوئی بھی عام آدمی نماز پڑھتا ہے، 4 صورتیں یاد ہیں، اسی سے چلا رہا ہے پوری نماز عمر بھر. اس کے معنی بھی یاد کر لو، تو اس پر دھیان رکھو، انشاءاللہ خشوع ضرور پیدا ہو. خشوع پیدا ہونے میں ایک بڑا سبب اکل حلال ہے. اگر ہم مشتبہ مال کھا رہے ہیں، ہماری عبادتوں میں خشوع نہیں پیدا ہو سکتی. اگر ہم پاکیزہ مال کھا رہے ہیں، ہماری کمائی حلال ہے اور ہمارا لقمہ حلال ہے، تو خشوع پیدا ہوگا، تعلق مع اللہ بڑھے گا، نماز میں کیفیت پیدا ہوگی اور خشوع پیدا ہوگا ہمارے اندر. تو یہ کچھ اختیاری اسباب ہیں، ان کو اختیار کر لو. انہیں اختیار کر کے نماز میں جتنا خشوع آ جائے اللہ کا شکر ادا کرو. پھر اللہ کے شکر سے نعمت بڑھتی ہے تو خشوع اور بڑھے گا. پھر شکر ادا کرو اور بڑھے گا، اور شکر ادا کرو اور بڑھے گا، اور اس طریقے سے جی لگا کر ہماری نماز خشوع والی ہو جائے گی.